اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معاکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ سب سے پہلے ہم اپنے موضوع کو تشخیص دیں تو اس ماہ مبارک کے رمضان کے اندر ہمارا موضوع بنیادی طور پر قرآن مجید کی وہ مخصوص چند آیات ہیں جو اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ تم نے کیا نہیں ہونا۔ انسانیت کو جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدی للناس کے طور پر نازل ہوا، وہ انسان کو مخاطب کرتا ہے کہ اے انسان، چاہے تم کوئی بھی ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ غیر مومن ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلمان ہو، چاہے اہل کتاب ہو، چاہے غیر اہل کتاب ہو، تم نے بحیثیت انسان، پھر اگلے درجے میں بحیثیت ایماندار جو ہے، اور اس سے اگلے درجے میں بحیثیت عبد خدا کیا نہیں ہونا۔ تو اس میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ نمبر 41 وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بِمَا ساتھ میں انزلتو مصدقا لما معاکم، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے تم پر اتارا۔ وَآمِنُوا بِمَا انزلتو مصدقا لما معاکم، اور اس پر ایمان لے آؤ کہ جو ہم نے اتارا، نازل کیا، اور جو تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کی جو اس سے پہلے آئی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، اول کافر بہ، اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ اور ہم نے جو کتاب نازل کی اس پر ایمان لاؤ کہ یہ کتاب اپنے سے پہلے کتب کی، یہ دین اپنے سے پہلے ادیان کی تائید و تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس موجود تھے۔ وَلَا تَكُونُوا اول کافر بہ، اور اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور اللہ کی آیات کو قلیل ثمن کے عوض مت فروخت کرو، ان کی تجارت مت کرو۔ وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ، اور اس بات سے بچو، ہوشیار ہو جاؤ کہ خدا کے غضب کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ابھی ہم ان آیات کو اگر دیکھیں، ان کا ہم اگر لفظی ترجمہ کریں یا مزید اس کو ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ آیات بہت سارے مفاہیم، بہت سارے موضوعات کو کھولتی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اس آیت کے اندر جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ تو خدا بنی اسرائیل سے مخاطب ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 40 میں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، یا بنی اسرائیل آپ یاد کرو اس نعمت کو، انعمتو، جو ہم نے انعام کی، علیکم آپ سب پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور وفا کرو اس عہد کو جو ہمارا عہد ہے، ہمارا اور تمہارا عہد ہے، بنی اسرائیل اور خدا کا عہد ہے۔ اوفوا بعہدکم، تو میرا عہد جو تمہارے ساتھ تھا میں اس کو پورا کروں گا۔ وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ، اور تم خدا سے ہی خوف کھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ خدا نے سب سے پہلے قوم بنی اسرائیل کو یہ مخاطب کیا اور کہا کہ بنی اسرائیل آپ کیا ہو جاؤ، آپ خدا سے ڈرنے والے ہو جاؤ، آپ خدا کا لحاظ کرنے والے ہو جاؤ۔ آپ یاد کرو اس وقت کو، سٹیٹس کو، اس حالت کو کہ ہم نے آپ کو کون کون سی نعمتیں دی۔ ہم نے آپ کو نعمت سیادت دی، آپ کو نعمت فضیلت دی، آپ کو نعمت کرامت دی، آپ کو نعمت عظمت دی، آپ کو نعمت ہدایت دی۔ تو اب ان ساری نعمتوں کے نزول کا تقاضا کیا ہے؟ ان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اب اس عہد کو پورا کرو، اس ذمہ داری کو ادا کرو، اس معاہدے اور میثاق اور ایگریمنٹ کو
پورا کرو، کمپلیٹ کرو، اکمپلش کرو جو آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان ہے، تاکہ اس کا ایک نتیجہ اور نکلے گا۔ ابھی تک ہم نے آپ کو نعمت تو دی، فضیلت تو دی، کرامت تو دی، ہدایت تو دی، لیکن ایک چیز ابھی باقی ہے، اور وہ جو ہم نے عہد کیا تھا آپ کو جس منزل تک پہنچانے کا، وہ ہم آپ کو پہنچائیں۔ اوفی بعہدکم فایایا فرہبون، اور خدا کا کہنا ہے کہ تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو، مجھ سے ہی روب میں رہو، صرف میرے روب کو تسلیم کرو۔ اگلی آیت جو ہمارا موضوع ہے، اس سیاق و سباق کے ساتھ اب اگلی آیت کی طرف آئیں۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لِمَا مَعَکُمْ، ان کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، اولا سب سے پہلے کافر بھی، اس کا انکار کرنے والے، وَلَا تَشْتَرُوا، اور تجارت نہ کرنا، عوض نہ لینا، بیچنا مت، بے آیاتی، میری آیات کو، ثمناً قلیلا، ثمن قلیل کے بدلے میں، وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونِ، تقوی اختیار کرو، خوف اختیار کرو، میری ہی خشیت اختیار کرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہ تو آیات کا کانٹیکسٹ ہو گیا۔ اب اس کانٹیکسٹ کے ساتھ اگر ہم مزید جائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہنا چاہتا ہے، تو برادران عزیز و خواہران گرامی قدر، یہ آیات فقط بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور بالخصوص اہل اسلام کے لیے، اہل قرآن کے لیے، امت خاتم کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ اگرچہ مخاطب بنی اسرائیل ہے، لیکن بات آپ سے بھی ہو رہی ہے۔ آج آپ 2021 کے رمضان کو گزارنے والے اہل ایمان اس بات کو سنیں کہ اہل ایمان، آپ کو بھی ہم نے بہت ساری نعمات دی ہیں، آپ کو بھی ہم نے بہت ساری فضیلتیں دی ہیں، اور سب سے بڑھ کر دی ہیں۔ آپ کو ہم نے خاتمیت دی، آپ کو خاتم النبیین کی امت میں سے قرار دیا، آپ کو ولایت کی نعمت دی، آپ کو قرآن و اہل بیت کی نعمت سے نوازا، آپ کو ہدایت دی، آپ کو خاتم الادیان کی نعمت دی، خاتم الکتب کی نعمت دی، خاتم النبیین کی نعمت دی۔ ہم نے آپ کو اس سب کا سب کچھ جب دیا، خاتمیت کا سہرا آپ کے سر پر سجایا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اوفو بعہدی، آپ کا بھی ایک عہد ہے خدا کے ساتھ، آپ کو اس کو وفا کرنا ہے۔ اوفو بعہدکم، تاکہ خدا اس عہد کو وفا کرے جو تمہارے ساتھ خدا نے باندھا ہے، اور جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے اور جو نہیں کرنا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کی سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ آج جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، وہ ایمان ہے۔ یعنی ایمان کس کو کہتے ہیں، کس حقیقت کا نام ہے؟ اگر ہم ایک آسان سی مثال کے ساتھ، ایک ایگزامپل کے ساتھ اس بات کو دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت دن ہے اور دن کا ایک خاص دورانیہ ہے، خاص وقت ہے، تو آپ کے لیے یہ بات بہت ہی واضح ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت، کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اگر کوئی شخص لاکھ دفعہ بھی کہے کہ ابھی رات ہے، تو آپ کہو گے نہیں، اس منطقہ زمین کے اندر جہاں میں موجود ہوں اس وقت دن ہے۔ یا ایک اور مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر بجلی کی کچھ تاریں ہیں جا رہی ہیں الیکٹرک کی، اور وہ انکورڈ تاریں ہیں، ننگی تاریں ہیں، اور آپ ان کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ کیوں نہیں لگاتے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے بجلی جا رہی ہے، بجلی پاس ہو رہی ہے، الیکٹرکسٹی گزر رہی ہے، کنیکشن موجود ہے، کیونکہ آپ کو ایمان ہے، کچھ چیزوں پر آپ کا ایمان ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر جب آپ کو پیاس لگتی ہے، مثلا افطار کے وقت آپ سارے دن پیاسے رہے، بھوک برداشت کی، تو اب آپ کے سامنے جب پانی لایا جاتا ہے تو آپ بغیر کسی تردد کے پانی کو
پی لیتے ہیں، نوش کر لیتے ہیں۔ کیوں نوش کر لیتے ہیں؟ اس لیے نوش کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کا ایمان ہے کہ آپ کے اندر جو پیاس موجود ہے اس پیاس کو یہ پانی سیراب کر دے گا۔ یہ کیفیت جو ہے جس میں آپ کو کسی دلیل کی، کسی ترغیب کی ضرورت باقی نہ رہے، بلکہ آپ کا شعور، آپ کا لاشعور، آپ کا پورا وجود ایک حقیقت کو قولاً و فعلاً، فکری طور پہ، نظری طور پہ، عملی طور پہ، تجربی طور پہ تسلیم کر لے۔ اس حقیقت، کسی حقیقت کو، اس کیفیت کو ایمان کہتے ہیں۔ تو خدا میں یہی کہہ رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ہم نے جو نازل کیا اس پر ایمان لیا۔ آج دین پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ آج دین ہمارا معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے دین، ہم دین کا علم رکھتے ہیں، دین پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم قرآن کا علم رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ آج قرآن کے مقابلے میں ہمارا زیادہ فوکس کس چیز پر ہے؟ اگر ہم عصری تعلیمی نظام میں جائیں تو ہمارا ماڈرن سائنسز کے اوپر فوکس ہے۔ ہم معاشرے کے اندر جائیں تو سرمایہ دارانہ نظام میں ہمارا پیسہ کمانے، بلکہ پیسے سے زیادہ بہتر کہنا چاہیے منافع کمانے کے اوپر فوکس ہے۔ اگر ہم گھریلو ماحول کے اندر گھریلو نظام، خانگی نظام کو دیکھیں تو وہاں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے اوپر فوکس ہے۔ اگر ہم بزنس میں دیکھیں تو وہاں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ دینے پر فوکس ہے۔ اگر ہم سیاست میں دیکھیں تو وہاں تو انتہائی پستی کا عالم ہے۔ اگر ہم دینی نظام تعلیم کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمارا فوکس دو چیزوں پر ہے۔ ایک کہ ہم نے دین سے پیسہ کیسے کمانا ہے، ایسے کون سے ٹیکس ہیں، ایسی کون سی چیزیں جن کے ذریعے ہم ایسے ایکسپرٹ بن جائیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس آئے، باقی کچھ ہو نہ ہو، ہمیں ہدایت ملے نہ ملے، اگلے کو ہدایت ملے نہ ملے، ایک مجھے شہرت مل جائے، دوسرا پیسہ مل جائے، اور دوسرا کہ میں زیادہ سے زیادہ ڈگریز کامل ہو جاؤں، میں اصطلاحات کا، ٹرمینالوجیز کا ٹرانسفارمر بن جاؤں، میں جہاں بھی بیٹھوں میں اتنی ٹرمینالوجیز جھاڑوں، اتنی ٹرمینالوجیز جھاڑوں کہ جس کو لگ جائے وہ پاگل ہو جائے، ذہنی طور پر تو وہ یقیناً پاگل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ آج ہمارا ایک ایکسپائر قسم کا نصاب تعلیم مذہبی تعلیمی اداروں کے اندر بھی ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، اس کے اندر خصوصاً ہم اپنی بات کریں تو ہمارے پاس جو نصاب تعلیم موجود ہے اس کے اندر نہ کوئی تجدد ہے، نہ کوئی جدیت آئی ہے، نہ نصاب ریویو ہوتا ہے، نہ اس کے اندر ماڈرنائزیشن کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ عصر حاضر کے تقاضوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور وہ بقول آیت اللہ فاطمی نے حفظ اللہ کے وہ طالب علم کی کساوت قلبی کی وجہ بن جاتا ہے، بجائے اس کہ اس کو مزید اس کے دل کو نرم کرے، اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہمیں ساری چیزیں معلوم ہیں، ہم ہر چیز کی معلومات ضرور رکھتے ہیں، انفارمیشن کا ٹرانسفارمر ہے، ہم انفارمیشن کا ڈرم بن چکے ہیں، مگر ایمان کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ اور جب ایمان کی کیفیت پیدا نہ ہو تو ہوتا کیا؟ دو نتیجے نکلتے ہیں مومنین کرام، مومنات اعظام، دو نتیجے نکلتے ہیں جس پر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہمارا آج کا اس آیت کا لیسن ہے۔ دو نتائج جو نکلتے ہیں ایمان نہ ہونے کی دین خدا پر، بے شک وہ ہمیں معلوم ہو، علم ہو اس کا، لیکن اس پر ایمان نہ ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ علم کبھی بھی عمل میں تبدیل نہیں ہوتا، معلوم معمول کے اندر تبدیل نہیں ہوتا بغیر ایمان کے۔ ایمان وہ برج ہے جو برجنگ کا کام کرتا ہے، معلوم کو معمول میں بدلنے کے، علم کو عمل میں بدلنے کے، شرط ایمان ہے، ایمان کے بنا یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ سیکنڈلی، the second thing، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے بہت خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ قرآن نے خود منع کیا وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جانا، دیکھو خبردار، ہم تمہیں وارن کر رہے ہیں، سٹاپ اٹ، ایسا نہیں کرنا۔ اس کی ایک ایگزامپل ہم نارمل لائف میں دیکھیں تو ہم سپوز اٹ، آپ کا کوئی دوست ہے، جاننے والا ہے، عزیز ہے، شاگرد ہے، کوئی جونیئر ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو ساری باتیں برداشت ہیں تمہاری، چلو تم نے بدتمیزی کر لی برداشت ہے، تم نے تھوڑا سا تیز بول لیا برداشت ہے، تم نے ہمیں اگنور کیا برداشت ہے، لیکن دیکھو ایسا نہیں کرنا، یہ ناقابل برداشت ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہم
ہینڈل نہیں کر سکتے، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن بھی اسی طرح کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا، دیکھو سب کچھ پھر بھی تمہارے غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں، دانستیں، نادانستیں ساری چلو ہم مغفرت کر سکتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاؤ گے تو نتیجہ ایک نکل آئے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ نتیجہ نکلے، یہ نتیجہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ ایمان نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا، صرف علم ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا، جو معلومات ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم انکار کرنے والے ہو جاؤ گے، وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جانا اول کافر بِہِ، اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے، سب سے پہلے کیونکہ تم علم رکھتے ہو۔ جو علم نہیں رکھتا وہ علم رکھے گا، اس کے پاس علم آئے گا، پھر وہ انالائز کرے گا، پھر وہ اپنی ترجیحات کو، پریورٹیز کو دیکھے گا، پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو انکار کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ ایک نان مسلم کے لیے، ایک ایسے انسان کے لیے جس کے اسلام سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق ابھی نہیں ہے، انڈائریکٹ تعلق ہے، یا علم سے تعلق نہیں ہے، انڈائریکٹ تعلق ہے، یا ابھی تعلق قائم ہوگا، یا وہ نالج کے اس لیول پر نہیں آیا، انفارمیشن نہیں ہے اس کے پاس اتنی، وہ سیکنڈری لیول پہ چلا جائے گا۔ تم علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو، تم تمام باریکیوں کو سمجھتے ہو، تم تمام ڈیٹیلز کو جانتے ہو، اس کے باوجود اگر اب تم ایمان نہیں لائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم قولاً کرو نہ کرو فعلاً انکار کر دو گے، اور ایسا مت کرنا۔ اور دوسرا کیا نتیجہ نکلے گا ایمان نہ لانے کا؟ وَلَا تَشْتَرُوا، اور دیکھو ایک اور کام نہیں کرنا، تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِیلًا، ہماری آیات کو ثمن قلیل کے عوض بیچنا مت، تھوڑی سی قیمت کے عوض ہماری آیات کی فروخت مت کرنا، یاد رکھنا۔ ہم تمہیں وارن کر رہے ہیں اس بات پر، قرآن کا یہ ایک عجیب انداز ہے کہ ہم تمہیں اس بات پر وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو آیات کو ہماری بیچنا مت۔ ثمن جو ہے بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو عربی کے اندر، عربی لغت کے اندر اصل میں ہر اس چیز کو، ہر اس شے کو کہتے ہیں جو کسی فروخت کے معاہدے میں استعمال ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنی چیز کے عوض آپ شاپ پر گئے، اور آپ کی شاپ ہے، زیادہ اچھی مثال ہم آپ کو دیں، آپ کی شاپ ہے اور آپ نے اس شاپ پر سپوزڈ آپ نے ایک پین سیل کرنا ہے، تو آپ پین دو گے اور اس کے بدلے میں مثلاً 10 روپے لوگے، تو یہ اپنی شے کے عوض آپ جو بھی لوگے یہ ثمن کہلاتا ہے۔ تو آپ اللہ کی آیات کو کسی عوض میں بھی مت بیچنا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِیلًا، ثمن قلیل یعنی دنیا کی تمام چیزیں، کسی بھی دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کی آیات کی تجارت نہیں کرنی ہے، آپ نے اس کو بیچنا نہیں ہے کہ اللہ کی آیت کو دوسرے کو فروخت کر دو، یعنی وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیں۔ جب آپ کا ایمان نہیں ہوگا، صرف علم ہوگا، تو یہی ہوگا کہ آپ آیات خدا کو ثمن قلیل کے عوض بیچو گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ علم رکھتے ہو، آپ جانتے ہو ساری چیزیں، آپ کے پاس علم ہے، اس لیے آپ آیات کے اوپر بھی گرپ رکھتے ہو، آپ ایکسپرٹس بھی ہو، آپ دین کو جانتے بھی ہو، باقیوں کی نسبت تو جانتے ہو، مثلا جو ایک عام مسلمان ہے وہ بھی غیر مسلم کی نسبت تو جانتا ہے، دین کو قریب ہے دین کے، وہ یا پھر اسی میں اگلے کیٹیگری میں آ جائیں، نیکسٹ لیول پر آ جائیں، تو جو علم رکھتا ہے مثلا جو طالب علم ہے، چاہے وہ کسی بھی اینگل سے طالب علم ہو، وہ اور خدا کی آیات، کیونکہ وہ علم رکھتا ہے، اگر اس کا ایمان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ انکار کر بیٹھے گا، عملاً انکار کر بیٹھے گا، اور پھر آیات خدا کو بیچے گا۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور دیکھو خدا کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایسی حرکت کر بیٹھو، کیونکہ اگر ایسی حرکت تم نے کر دی تو پھر اس کے بعد تمہارے پاس نجات کے لیے کوئی بات بچے گی نہیں۔ سو بی اویئر کہ تم ایمان لے آؤ، ایمان لاؤ، کیونکہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا جو ہم نہیں چاہتے کہ وہ خدا کہہ رہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِہِ، تم سب سے پہلے فرسٹ لیول پر تم انکار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ تم جانتے ہو، تم زیادہ قربت رکھتے ہو حق سے۔ آج ہم دیکھیں عملی طور پر، ہم نتیجے کی طرف آئیں، آج ہم عملی طور پر کیا انکار نہیں کر رہے، آج ہماری پریکٹیکل لائف، آج ہمارا تعلیمی نظام، آج ہمارا تدریسی نظام، آج ہمارا سیاسی نظام، آج ہمارا مذہبی نظام، آج ہمارا معاشی نظام، آج ہمارا خانگی نظام، ڈومیسٹک لائف سسٹم، آج ہمارے بزنسز، تمام چیزیں کس بات کا
آئینین میں سے کوئی بھی ایک چیز بھی ہم نے دین سے لی ہے، کوئی بھی ایک چیز دینی اصولوں پر ہے، دینی اقدار کے اوپر ہے؟ نہیں، دین کو ہم نے اس کے اوپر ایک لیاف ریپر کے طور پر چڑھایا ہوا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اندر ہماری اپنی تخلیقات ہیں ساری، تو یہ عملی طور پر انکار ہے۔ یعنی اوپر آپ کے پاس دین کا لیبل ہے، بہت اچھا سا لیبل ہے، لیکن نیچے اندر کیا ہے؟ مثلاً ہم اسی کو دیکھیں، ہمارا جو سحر و افطار کا ہمارا نظام ہے، جو ہمارے مثلاً عید پر چاند دیکھنے کے طریقے ہیں، دین نے تو کہیں بھی رؤیت ہلال کمیٹی متعارف نہیں کرے۔ دین کے کسی منبع میں، کسی فقہ کے جتنی بھی پانچوں مذاہب ہیں اسلام کے، جعفری، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، کسی ایک کے منابع فقہی کے اندر چاند دیکھنے کے لیے رؤیت ہلال کمیٹی نہیں ہے، لیکن ہم نے دین کا لیبل لگایا اور نیچے اپنی مرضی کی چیز ڈال دی۔ بہرحال وہ ایک سہولت ہے، وہ فی الحال اس موضوع سے خارج ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، لیکن ہم عملی طور پر دیکھیں کہ ہم کہیں وہی تو نہیں کر رہے جس سے خدا نے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا۔ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم ایمان نہیں لا رہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں واقعات سنائے جا رہے ہیں، ہمیں باتیں سنائی جا رہی ہیں، ہماری انفارمیشن بڑھائی جا رہی ہے، ہمیں انفارمیشن کی ڈرم بنایا جا رہا ہے، ہمیں انفارمیشن کی ٹرانسفارمر بنایا جا رہا ہے، ساتھ کنفیوژن کی ٹرانسفارمر بھی بنایا جا رہا ہے ہمیں، لیکن جو چیز نہیں بنائی جا رہی وہ ہے کہ مومن، ہم ایمان لائیں، دین ہماری لائف کے اندر ہے۔ ہم اگر ایک مثال دیں تو آج ہمارے معاشرتی طور پر ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اس گلاس کی طرح، اس برتن کی طرح ہیں جو الٹا پڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر گلاس لیں، ہم ایک گلاس لیں اور اس کو الٹا کر کے رکھتے، پھر آپ اس کے اوپر پورا کا پورا جگ ڈال دیں پانی کا، اس کے اندر ایک قطرہ بھی اگرچہ وہ تر ہوگا پورا، ممکن ہے آپ ایک الٹے گلاس کو رکھیں خالی بالٹی کے اندر، خالی ٹب کے اندر، پھر اس ٹب کو بھر دیں، تو صورت میں بھی اگر وہ گلاس اس سطح پر پڑا رہا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اگر آپ آب کوثر بھی لا کے جنت سے ڈال دیں گے تب بھی اس کے اندر اوپر سے تر ہوگا۔ آج معاشرتی طور پر ہماری یہی حالت ہے، اور اسی سے نکلنا ہے۔ رمضان اسی چیز کا نام ہے۔ برکت زمان کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے تو آپ کو بہت سارے کام جو آپ سے 11 مہینوں میں نہیں ہو پا رہے تھے، you can do them now، آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ آپ ایمان کی طرف آ سکتے ہیں، آپ قرآن کی طرف آ سکتے ہیں، آپ تصدیق کر سکتے ہیں، آپ معلوم سے معمول کی طرف آ سکتے ہیں جب ایمان کی بریجنگ قائم ہوگی۔ ورنہ آپ پریکٹسز کرتے رہیں، آپ رسم بجا لاتے رہیں، آپ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ عربی میں قرآن کا ورد کرتے رہیں، آپ دعاؤں کا ورد کرتے رہیں۔ دعاؤں کا ورد کرنے سے یا نماز کی ایکسرسائز کرنے سے ایمان نہیں آتا عزیزان میں، جب تک ہماری زندگیوں کے اندر وہ حقیقت جلوہ گر نہ ہو جائے، ہماری سوچ، ہمارا انداز گفتگو، ہمارا انداز تفکر، جب تک اس کے اندر نہ آئے تب تک اللہ حاصل بے نتیجہ ہے۔ اور جس طرح حدیث ہے نا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے جن کو بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اسی طرح شریعتی دیندار ایسے جن کو بغیر، جو ایمان کے بغیر دیندار ہیں، علم کی وجہ سے دیندار بنے ہوئے ہیں ایمان کے بغیر، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے انکار کر رہے ہیں عملی طور پر، اور اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ان کو ان کی عبادات میں تھکاوٹ کے علاوہ، یا بہت ہو تو ایک ذہنی تسکین کے علاوہ، یا ثواب کے بنڈلز کمانے کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا، جبکہ خدا نے آپ کو ثواب دینے کے لیے دین اور قرآن نہیں بھیجا، نہ آپ کو ذہنی تسکین دینے کے لیے بھیجا، نہ ہی آپ کو تھکانے کے لیے بھیجا، بلکہ آپ کو ایک عام انسان سے، بشر سے انسان اور انسان سے انسان مومن بنانے کے لیے بھیجا، اور یہی ٹارگٹ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو اس رمضان میں حتی الامکان طور پر اچیو کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔